پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جناب، ایک بہت انہونی ہوئی ہے حالیہ دنوں میں، اور وہ ہے معروف دانشور نجم سیٹھی صاحب کا ایک بیان۔ انہوں نے بڑی ایک انہونی سی بات کی اپنے مقامی ٹی وی کے تجزیے میں۔ ایک ایسی باتیں وہ کہہ گئے ہیں جو غالباً عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالفین سننا نہیں چاہتے۔ خود نجم سیٹھی صاحب بھی عمران خان سے کوئی زیادہ رغبت نہیں رکھتے، بلکہ انہیں اگر گزشتہ 10-15 سال دیکھے جائیں تو یہ تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے زیادہ وہ قریب رہے، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ، شاید نظریاتی طور پہ بھی، اگر وہ کسی نظریے کے حامل ہیں تو۔ پہلے یہ سنتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ مقامی ٹی وی پہ اپنے تجزیے میں کہا کیا۔ سپورٹرز جو ہیں وہ اس میں تو 3-4 قسم کے لوگ ہیں، اور وہ مختلف ریزنز کے لیے خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ وہ لوگ جو کہ 30-40-50 سال کی جن کی عمریں ہیں، انہوں نے پچھلے 30 سال سے نواز شریف، بھٹو، شہباز شریف، زرداری، یہ دو فیملیز ہی دیکھی۔ اب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک حد تک ہی چلتا ہے۔ یا تو ہوتا رہا یہاں جنت بن جاتی، یا نواز شریف کے زمانے میں جنت بن جاتی، یا زرداری صاحب کے زمانے میں بن جاتی، یا اگر نہ بھی جنت بنتی تو معاملہ تو سلسلہ ریاست کا اور جمہوریت کا چلتا۔ مگر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گلے پڑتے رہے۔ جب وہ پاور میں تھے تو وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، جب وہ پاور میں تھے تو وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب گرانے کی کوشش کرتے تو فوج کے پاس بھاگ جاتے تھے۔ تو عوام نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے کیا دیا۔ ایک تو یہ تو وہ بھی فرسٹریٹ ہوئے ہیں، وہ چاہتے تھے کوئی تبدیلی، کیونکہ لوگ تبدیلی کی طرف اس طرف جاتے ہیں جب وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہی چیز چل رہی ہے۔ نجم سیٹھی نے نامعلوم کیوں یہ حقیقت بیان کر دی، اور خبر نہیں کہ کیوں انہیں یہ خیال آیا کہ کئی ذہنوں پہ اور آنکھوں پہ جو پٹی پڑی ہوئی ہے وہ ہٹا دی جائے۔ یعنی جو لوگ حقیقت ماننے سے انکاری ہیں یا عمران خان کی جو سیاسی مقبولیت کا راز سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اس راز کا پردہ چاک کر دیا نجم سیٹھی نے اپنے اس تجزیے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تلخ حقیقت بھی سامنے آئی، اور وہ ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے نام سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک خط۔ اس خط میں عمران خان نے ایک یا دو سوالات اٹھائے ہیں بنیادی طور پہ، اور وہ ہیں ڈائریکٹر جنرل ISPR جنرل بابر افتخار اور ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل ندیم انجم کی 27 اکتوبر کے پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ اس خط میں عمران خان نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ پبلک پریس کانفرنس کرنے کا مجاز ہے یا نہیں، اور یہ کہ دونوں اداروں کے سربراہان ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کے خلاف انتہائی سیاسی نوعیت کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بڑا سوال کئی روز سے گردش کر رہا ہے کہ خاص طور پر ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم نے پریس کانفرنس میں وزیر اعظم یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ہونے والی ایک ملاقات، اور اسی طرح ان دونوں صاحبان کی صدر عارف علوی کے ساتھ ہونے والی ایک اور ملاقات کے کچھ مندرجات تھے۔ کیا انہوں نے آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی؟ ان دونوں ملاقاتوں کا کچھ احوال 27 اکتوبر کی پریس کانفرنس میں بیان کر کے، یعنی آفیشل سیکریٹس ایکٹ آپ کو پابند کرتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری میٹنگ، خفیہ میٹنگ کے مندرجات آپ پبلک میں ڈیولج نہیں کریں گے، پبلک کو نہیں بتائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ، اور اس عمران خان کے خط کے ذریعے یہی سوال اٹھایا گیا کہ کیا انہوں نے یعنی جنرل ندیم انجم نے اور جنرل بابر افتخار نے آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی تو نہیں کی۔ اس طرح سیاسی حلقوں میں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ ان کے لانگ مارچ کا اصل مقصد مرضی کا آرمی چیف ہے، انتخابات کی تاریخ حاصل کرنا نہیں ہے۔ لیکن آفرین ہے اس بیانیے کو بڑھانے
بڑھاوا دینے والوں کی اور جو یہ بیانیاں پھیلا رہے ہیں. اس لیے کہ چاہے وہ حکومت ہے، پی ڈی ایم حکومت ہے، یا ان کے ہم خیال جو میڈیا میں لوگ ہیں، ان کا بار بار اعادہ یہ ہے کہ عمران خان کا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہیں. اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اس وقت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور ان تمام کا مقتدر حلقوں کے ساتھ، ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل بڑی یکسوئی ہے، خیالات کی یکسوئی ہے. اور اس میں بظاہر عمران خان ارریلیونٹ ہے، کیونکہ نہ وہ پارلیمنٹ میں ہے نہ وہ حکومت میں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ بار بار پھر یہ بیانیہ کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے؟ کیا وہ مجبوری ہے جس کا ذکر پی ڈی ایم حکومت وزیر اعظم نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ اب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے؟ شاید سب کو اب تک معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان کا واحد مطمع نظر ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، شفاف حکومت کاری ہے اور احتساب ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے حلقے ان کے خلاف ہو چکے ہیں. ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ ہے رول آف لا، اچھی دیانتدارانہ حکومت کاری اور احتساب. آخر یہ ان کی سیاست اس کے گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان کو یقین ہے کہ قومیں صرف انصاف، احتساب اور عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے ہی ترقی کر سکتی ہیں. سوویت یونین یعنی سابقہ سوویت یونین دنیا کے سب سے بڑی فوجی ایٹمی قوت تھا، سب سے بڑا رقبہ تھا سوویت یونین کا، مگر پھر بھی کوئی یہ فوجی قوت اس کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکی. یعنی محض فوجی قوت ملکوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی. وہ ملک کے تحفظ کی ضامن، یعنی افواج ملک کے تحفظ کی ضامن تو ہوتی ہیں، مگر ملک کے اتحاد، سیاسی اتحاد اور اقتصادی ترقی کی ضمانت نہیں دے سکتی. یہی فرق غالباً پاکستان اور بھارت میں بھی ہے. بھارت میں سیاسی قوت کا مرکز ساؤتھ بلاک میں وزیر اعظم کا دفتر ہے. تمام پالیسیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں، وہیں پہ ختم ہوتی ہیں، وہیں پہ تبدیل ہوتی ہیں. جہاں تمام تر توجہ ملکی وسائل پہ، انسانی وسائل پہ ہے، تعلیم و تربیت پہ ہے. یعنی جتنی توجہ بھارت میں تعلیم و تربیت یعنی سافٹ ویئر کو دی گئی ہے، اتنی پاکستان میں قطعاً نہیں دی گئی. بھارت میں اگرچہ اس کی اپنی ایک کشش ہے، اقتصادی کشش ہے، لیکن اس کی بہت بڑی کشش اس کی سافٹ پاور بھی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائنس، ٹیکنالوجی، اقتصادی انوویشن، یہ تمام چیزیں بھارت میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور بڑے بڑے بین الاقوامی اتحاد ہیں، کوآڈ، آوکس، برکس، اس طرح کی بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا، جاپان، جرمنی. تقریباً ہر آرگنائزیشن کی رکنیت بھارت کے پاس ہے، یا پھر وہ مبصر کے طور پہ اس میں شامل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کی اقتصادی قوت بہت ہے، مالی یا فائنینشیل سینٹر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سافٹ پاور بھی بہت ہے. یعنی وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بے شمار ہیں. اسی لیے نہ صرف بنگلور بلکہ حیدرآباد اور دوسرے کئی شہر بھی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا مرکز بن چکے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں نائب صدر کاملا ہارس ہیں جو کہ بھارت نژاد ہیں. برطانیہ میں وزیر اعظم رشی سنک، وہ بھی بھارت نژاد ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کی سافٹ پاور کی ایک علامت ہیں بھارت سے باہر. یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومتوں نے تقریباً ہر حکومت نے بیرونی ممالک میں آباد کئی کروڑ انڈینز کو بالکل ساتھ ملایا ہوا ہے. ان پہ بہت توجہ دی جاتی ہے، انہی کے پیسوں سے ملک کے اندر ترقی بھی ہو رہی ہے. نان ریزیڈنٹ انڈینز ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کے لیے بہت ساری سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں. اس کو ووٹوں کا حق بھی ان کو حاصل ہے. لیکن کیا پاکستان میں ہم نے اپنی سافٹ پاور پہ توجہ دی ہے؟
کیا ہم جو ہارڈ سیکیورٹی، ہارڈ پاور سے ہٹ کے ہم نے سوچا ہے؟ شاید یہاں پہ یہ یقین رکھا گیا کہ ہم ٹینکوں، طیاروں یعنی جنگی طیاروں، میزائلوں اور ایٹم بم کی مدد سے اپنے ملک کو بچا سکیں گے. لیکن جناب، ہارڈ پاور اگر رکھ سکتی کسی سوویت یونین، اگر اس واقعی کسی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی تو پھر سوویت یونین نہ ٹوٹتا. اگر ہارڈ پاور واقعی ملک کی سلامتی کی ضمانت ہوتی تو پھر بھارت میں سافٹ پاور یعنی علم و دانش، تحقیق کو بالکل ترویج نہ دی جاتی. اور اگر صرف ہارڈ سیکیورٹی، ہارڈ پاور کسی بھی ملک کی ضمانت ہوتی، کسی بھی ملک کی اقتصادی بحالی کی، اقتصادی ترقی کی ضمانت ہوتی، تو پھر پاکستان آج محض 1-2 ارب ڈالر کے لیے یوں در بدر IMF کے ہاتھوں، دوسرے ملکوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو رہا ہوتا.